چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن چونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا، آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ، آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے۔ آئین پاکستان بنا ہے، آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا، اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا لیکن آئین بن گیا۔ 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی، ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے، اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے، نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے۔ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو اسمبلی میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یرغمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہے، تو سینیرٹی بھی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 2-3 پینل جو ہے اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی، سینیرٹی کے ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک صحت مند روایت کا آغاز ہو جائے گا۔ جی، ایک بات میں عرض کروں آپ سے، ہم پیکج پہ متفق ہیں، پیکج پہ ہم نے اتفاق کیا، جزیات پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں تو ہم اب بھی ترامیم پیش کرتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف، ہمارے الائنس سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب، ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے۔ ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے اس سارے پروسیس میں، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں ایکوموڈیٹ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں۔ آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سنجیدہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب ہے، جو پہلے بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہیں، کل بھی انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے۔ ہم نے ہر فیصلہ، چاہے اس کی ابتدا کرنا ہو، چاہے اس کا انتہا کرنا ہو، وہ صرف اور صرف خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ان کے رضامندی کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں۔
आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मजीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाए। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहां तक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मुतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फैसला है। मैं अपनी बात भी करूंगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी, वो ज़रा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूंगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है।